لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يؤسي نعماءه الآدون ولا يؤدي حقه المجتهدون. فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح بعظمته، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير الأنام سيدنا مولانا شفيع ذنوبنا مولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأزل إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. فقال سبحانه وتعالى في قرآن المجيد وفرقان الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا ابی لہب وتب. درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد کی ذات محمد عزیزان گرامی قدر، آج ہماری دوسری نشست دوسری ماہ رمضان کا روز مکمل کر کے میں اور آپ تیسری شب ماہ رمضان المبارک میں داخل ہو چکے۔ خداوند قدوس کا شکر کہ اس نے ہمیں ان راتوں کو ان دنوں کو مہیا کیا کہ ہم اس رات میں ان دنوں میں ان لمحوں میں اس کی عبادت انجام دے سکے۔ پروردگار عالم کا شکر کہ پروردگار نے ہمیں اس قابل سمجھا اور یہ توفیق دی کہ ہم ان واجبات کو انجام دے سکیں جو واجبات ہم پر عائد ہوئے ہیں۔ عزیزان گرامی، گفتگو ہم نے کل کے دن میں نشست میں جو کی تھی سورہ فلق اور سورہ ناس پر، کہ جسے معوذتین بھی کہا جاتا ہے، چار کل کا حصہ بھی ہے۔ یہ وہ دو سورہ کہ جس میں انسان کو شیطانی وسوسوں سے بچنے کے لیے بھی روایات بیان کی گئی ہے کہ یہ سورہ پڑھی جائے، سوتے ہوئے جاگتے ہوئے انسان اس سورہ کی تلاوت کرے۔ آج کی گفتگو کے لیے پھر ہمارے ان سوروں میں سے پروردگار عالم کی لاریب کتاب کے آخری جز کے آخری حصے میں سے ایک سورہ سورۃ اللہب یا سورہ مسد جسے کہا جاتا ہے، اس سورہ کا انتخاب کیا گیا علیہ السلام۔ وہ سورہ کہ جس میں پروردگار عالم نے ابو لہب نامی شخص کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صلی اللہ محمد کا چچا رشتے میں، اور اس پر پروردگار عالم نے براعت کا اظہار کیا۔ اس سورہ کی خاصیت کیا ہے؟ ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد اس سورہ کی فضیلت کو بیان کرتے ہیں، من قرأہا، جو شخص اس سورہ کی تلاوت کرے۔ کون سی؟ سورہ لہب،
تبت یدا ابی لہب وتب. جو شخص اس سورہ کی تلاوت کرے، من قرأہا، جو شخص اس سورہ کی تلاوت کرے، رجوت، میں امید کرتا ہوں، یعنی میں پیغمبر امید کرتا ہوں اس بات کی کہ پروردگار عالم اس سورہ کے پڑھنے والے کو ابو لہب کے ساتھ ایک گھر میں ایک مقام پر قائم نہیں رکھے گا، ایک مقام پر جمع نہیں کرے گا. یعنی گویا کہ پروردگار عالم کا حبیب یہ بیان کر رہا ہے کہ دیکھو جو اس سورہ کی تلاوت کر رہا ہے وہ یقینی ہے کہ وہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا، کیونکہ جہنم کا حقدار تو یہ ابو لہب ہے. اس کا مطلب یہ حدیث، یہ بات دلیل بن رہی ہے کہ جو اس سورہ کی تلاوت کر رہا ہے وہ اس بات پر یقین رکھے کہ پروردگار عالم کا حبیب رحمت للعالمین ختمی مرتبت تمہارے لیے امید رکھ رہا ہے کہ تم جہنم میں داخل نہیں ہوگے، بلکہ تمہارا حق، تمہارا گھر جنت کہلائے گی. یہ ایک چھوٹی سی روایت. ایک اور مقام پر غالباً چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ محمد سے روایت منقول ہے کہ جو اس سورہ کی تلاوت کر رہا ہے، جو شخص تلاوت کرتا ہے سورہ لہب کی، وہ ایسا ہے کہ جب سورہ کی تلاوت کرے، جب اس سورہ کی تلاوت کرے ابو لہب پر لعن کرے. دیکھیں خود امام بتلا رہے ہیں کہ جو دشمن خدا، دشمن رسول، دشمن اہل بیت ہے اس پر لعن. یہ تبرہ نہیں تو کیا ہے؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ تبرہ قرآن سے سکھاؤ. کیسے سکھائیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لہب وتب. اب اس سے بڑھ کر اور تبرہ کیا چاہیے کہ جس میں پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ ہے رسول کا چچا، لیکن خدا کہہ رہا ہے، میرا اور آپ کا کلام نہیں. صلوات پڑھ دیکھتے ہیں محمد و آل محمد کی ذات صلی اللہ محمد و. عزیزان گرامی، سورہ لہب کا انتخاب کیا گیا آپ تک پہنچانے کے لیے. سورہ لہب نازل کب ہوئی؟ جب بھی کسی سورہ کی بات آتی ہے نا تو انسان کے ذہن میں سب سے پہلا سوال آتا ہے یہ سورہ نازل کب ہوئی ہوگی، کیا ماحول تھا. یقیناً ختمی مرتبت پر نازل ہوئی، جبرائیل کے ذریعے سے پیغام آئے، آیتیں آئیں، رسول کے پاس پہنچائی گئیں، رسول کو سنائی گئی، رسول نے لکھی، امیر المومنین کو کاتب وحی کہا گیا، سب کچھ سارے معاملات ہوئے. لیکن ماجرا کیا تھا؟ ہر آیت کا، ہر ایک کا ایک سیاق و سباق ہوتا ہے جسے تفسیر کی زبان میں شان نزول کہا جاتا ہے. ان آیات کا، ان مجموعوں کا، ان 4 آیتوں کا، اس سورہ کا شان نزول کیا ہے؟ آپ نے سنا ہوگا کئی مرتبہ ایک روایت، ایک آیت پڑھی جاتی ہے قرآن کی، وانذر بسم اللہ الرحمن الرحیم وانذر عشیرتک الاقربین. اے حبیب اپنے قبیلے والوں کو، اپنے خاندان والوں کو ڈراؤ، انہیں متنبع کرو، انہیں خوفزدہ کرو، ان کا ان پر انذار کرو. یہ کیوں کہا گیا؟ جب یہ آیت نازل ہوئی تو پروردگار عالم کا حبیب رحمت للعالمین مکہ میں مقیم تھے، اور اس آیت کو سنتے ہی فوراً رسول خدا نے کوہ صفا کا رخ کیا. کوہ صفا کون سی پہاڑی؟ صفا اور مروہ کی 2 پہاڑیاں آپ نے سنی نا، حج کے اور عمرہ کے مقامات پر جب انسان جاتا ہے وہ صحیح کرتا ہے صفا اور مروہ کے درمیان. کوہ صفا پہ ختمی مرتبت گئے اور جانے کے بعد یا صباحا کی صدا بلند کی. یا صباحا، صباحا لفظ عربی میں اس وقت کہا جاتا ہے کہ جب کوئی ہنگامی حالات ہو جائے، ہنگامی مرحلہ ہو اور حملہ کرنے والے افراد جو ہیں وہ اچانک سے حملہ آور ہو جائیں، یعنی کوئی خبر نہ دی جائے، اچانک سے حملہ ہو جائے، تو اس وقت پہاڑی پر یا ٹیلے پر یا کسی اونچی مقام پر جا کر یہ صدا دی جاتی ہے یا صباحا عرب زبانے میں. اچھا کیوں دی جاتی ہے صباحا؟ یعنی صبح والو،
یا صبح کی طرف نسبت کیوں دی جا رہی ہے؟ کیونکہ نارملی کیا ہوتا ہے، ہنگامی حملہ، اچانک سے حملہ، یا ایسا حملہ کہ جس کی خبر نہ دی گئی ہو، وہ کب ہوگا؟ صبح صبح ہی ہوگا نا۔ رات میں انسان پورا پلان تیار کرتا ہے، وہ گروہ پلان تیار کرتا ہے اور اچانک سے حملہ کرتا ہے، تو صبح کی پہلی کرن کے ساتھ ہی حملہ کر دیا جاتا ہے۔ یہ جنگ کا ایک دستور ہے، یا کسی شہر پر قبضہ کرنا ہو تو یہ ہوا کرتا تھا۔ رسول نے بھی یہ صدا دے کے لوگوں کو متوجہ کیا جاتا تھا، اطراف کے یہ صدا دے کے یا صباحا کہہ کے متوجہ کیا جاتا تھا کہ لوگ جو ہیں، چاہے قبیلے والے ہوں، چاہے شہر والے ہوں، چاہے اس گروہ والے ہوں، یا چاہے جنگ کے جو میدان جنگ میں موجود ہیں وہ افراد ہوں، ان سب کو متوجہ کرنے کے لیے یہ صدا دی جاتی تھی۔ ایک مرتبہ صبح صبح رسول کوہ صفا پر آئے، اور کوہ صفا پر آنے کے بعد یا صباحا کی صدا بلند کری، یا صباحا یا صباحا۔ جیسے ہی یہ صدا بلند ہوئی، مکہ والوں میں یہ صدا پہنچی، مکہ والوں نے یہ صدا سنی، فوراً متوجہ ہوئے، اور قبیلے کے سربراہ، قبیلے کے کچھ لوگ دوڑتے ہوئے صفا کی پہاڑی کے پاس آئے اور ایک دوسرے کو خبر دینے لگے کہ کوئی صدا بلند ہو رہی ہے، کوئی مشکل آ پڑی ہے، کوئی حملہ ہو گیا ہے، کوئی مشکل آئی ہے، کوئی معاملہ ہے، آؤ کوہ صفا کی طرف، وہاں سے آواز آ رہی ہے۔ مکہ کے لوگ کہاں آئے؟ کوہ صفا پر، اس پہاڑی پر۔ جیسے ہی پہنچے تو دیکھا لوگوں نے کہ محمد ہے، محمد مصطفیٰ یہاں کھڑے ہیں اور تنہا ہیں، آواز دے رہے ہیں یا صباحا۔ ایک مرتبہ لوگ قریب ہوئے، کہا اے محمد کیا ہوا ہے؟ یہ کون سا طریقہ تھا ہم لوگوں کو بلانے کا؟ اگر بلانا بھی تھا تو جس طریقے سے تم کعبے کے صحن میں آتے ہو، ہم تمہارے گرد آ کے بیٹھ جاتے ہیں، تم بلایا کرتے ہو، بلا لیتے۔ یہ کون سا طریقہ تھا؟ کوئی حملہ ہو گیا تھا؟ کہا نہیں، حملہ تو نہیں ہوا۔ تو بولا یہ کون سا طریقہ تھا؟ کہا نہیں، میں کچھ اعلان کرنا چاہتا ہوں، کچھ بتلانا چاہتا ہوں، کیونکہ رسول جانتے تھے کہ اگر اس طرح اعلان نہ کیا گیا تو بعد میں یہ لوگ حملہ کریں گے۔ مشرکین مکہ کو متوجہ کرنا تھا۔ خوب رسول نے اس انداز سے اعلان کیا، لوگ جمع ہو گئے۔ جب تمام مکہ کے بزرگان یا مکہ کے بڑے قبائل کے لوگ جمع ہو گئے تو رسول نے کہا کہ کیا تم لوگ جانتے ہو کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تیار ہے حملہ کرنے کے لیے، جو مکہ پر حملہ کرنے کے لیے تیار کھڑا ہے اور وہ ابھی حملہ کر لے گا، تو تم میری اس بات پر یقین کرو گے؟ کہا ہاں بالکل کریں گے۔ کہا کیوں کرو گے؟ کہا اس لیے کہ ہم نے کبھی بھی آپ سے جھوٹ نہیں سنا، ہمیشہ آپ کو صادق پایا ہے، آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، کبھی بھی آپ سے جھوٹ صادر نہیں ہوا، کبھی بھی آپ کی بات کو ہم نے غلط نہیں پایا۔ کہا اچھا، یعنی تمہارے نزدیک میں سچا ہوں؟ کہا ہاں بالکل آپ سچے ہیں۔ کہا بس پروردگار عالم نے مجھے تمہارے درمیان اپنا نبی بنا کر بھیجا ہے، اور مجھے خبر دی گئی ہے کہ میں تمہیں ڈراؤں، اپنے عشیرے والوں کو، اپنے قبیلے والوں کو یہ بتلاؤں کہ میں تمہارے انذار کے لیے آیا ہوں۔ جیسے ہی رسول نے یہ پیغام پہنچایا، وانذر عشیرتک الاقربین، رسول نے جیسے ہی یہ مفہوم پیغام پہنچایا ہے خدا کا، وہیں پر ابو لہب نے کہا واہ محمدہ، اے محمد تمہارے ہاتھ کٹ جائیں، تم ہلاک ہو جاؤ، نعوذ باللہ من ذالک۔ ابو لہب نے جیسے ہی یہ جملہ کہا، وہیں جبرائیل اکرم آئے، جبرائیل امین آئے، کہا اے محمد مصطفیٰ، پروردگار عالم خبر دے رہا ہے، پروردگار عالم تمہیں پیغام پہنچا رہا ہے، یہ پیغام بھی مکہ والوں تک پہنچا دو۔ کیا پیغام ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لہب وتب۔ یہ وہ آیت کا سلسلہ، سورہ لہب کے نازل ہونے کا سلسلہ۔ آپ دیکھیں پروردگار عالم نے کتنا سنگین معاملہ دکھایا۔ پورے قرآن میں اٹھا کے دیکھ لیں، پروردگار نے کہیں بھی اس انداز سے کسی بھی دشمن اسلام سے یا دشمن نبی سے یا دشمن خدا سے اس طرح خطاب نہیں کیا۔
لیکن یہ واحد مقام تھا. ایک اور مقام دکھلاؤں کہ جہاں پر ایسا ہوا تھا؟ پہلے یہ مقام دیکھ لیں. یہ کون سا مقام تھا؟ جہاں نبی کی نبوت کا اعلان ہو رہا تھا. آئے غدیر خم میں جب نبی نے اپنی نبوت کے سائے میں امامت کی ولایت کو بلند کیا تھا اور اس وقت اعلان کیا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا، میں جس کا مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہے. تو اس وقت بھی جس طرح سے مخالفت ہوئی تھی تو آسمان سے ایک کنکر آیا تھا اور ایک شخص. یہ پروردگار عالم کا نظام کہ پروردگار نے نبوت اور ولایت کو کیسے بچایا. پروردگار کا یہ انداز کہیں نظر نہیں آتا. پروردگار نے ایسا کیوں کیا؟ پروردگار بتلا رہا ہے کہ دیکھو نبوت اور ولایت کتنی اہمیت ہے تمہارے لیے. اگر یہ نبوت اور ولایت نہ ہو تو تمہارے دین میں کچھ بھی باقی نہیں ہے. تمہارا دین انہی ستونوں پر رکا ہوا ہے، تمہارے دین کی بنیادیں اس پر ہے. یہ پروردگار عالم نے. اچھا خود سورہ لہب کا جب نزول ہوا، اچھا کیا معاملہ کیا تھا؟ ابو لہب کو رسول سے تکلیف کیا تھی؟ مشکل کیا تھی؟ ایک مرتبہ صلوات پڑھ دیں محمد وعالم صلی علی محمد. ابو لہب کو مشکل کیا تھی؟ اچھا اس سورہ کے مفہوم میں اگلی آیتوں میں ابو لہب کی زوجہ کو بھی یعنی اس کی بیوی کو بھی اسی کے ساتھ شمار کیا گیا. وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، اس کی بیوی بھی جو ہے اپنے کاندھوں پہ ایندھن اٹھائے چل رہی ہے، جہنم کا ایندھن اٹھائے رہی، یعنی اس کے بھی جہنمی قرار دیا گیا. یہ دونوں فرد ایسے کیوں ہیں؟ کیا معاملہ کیا تھا؟ مشکل کیا تھی؟ مختلف روایات ہیں. اچھا ابو لہب کا اصل نام کیا تھا؟ اصل نام تھا عبد العزا یا عبد العزا. لات اور عزا دو نام سنے ہیں آپ لوگوں نے؟ تاریخ مکہ میں یہ نام بڑے مشہور ہیں. ان بتوں کے، جن بتوں کی پرستش کی جاتی تھی نا، ان بتوں میں سب سے بڑے جو بت تھے نا اس میں سے ایک کا نام تھا لات اور ایک کا نام تھا عزا یا عزا. دو الگ الگ پروناؤنسیشن. ابو لہب کا نام بھی کیا تھا؟ عبد العزا، یعنی اس بت یعنی عزا کی اولاد، اس کا بیٹا. کنیت کیا تھی ابو لہب؟ لہب کہتے ہیں آگ، جیسے روشن انگارہ جس طرح روشن ہوتا ہے نا ایسا روشن. اس کا چہرہ کیسا تھا؟ لال سرخ چہرہ تھا، آگ کی طرح لال سرخ چمکتا ہوا چہرہ. ایسا چہرہ اس لیے اسے کہا جاتا تھا ابو لہب، یعنی آگ کی طرح روشن، آگ کا باپ ترجمے کے لیے سے آ جائے، یا روشن لال سرخ چیز کا باپ. یہ اس کی کنیت تھی جس سے وہ مشہور تھا مکہ کے اس مقام پر، مکہ میں لوگوں کے درمیان. ابو لہب اور اس کی زوجہ تھی ام جمیل. زوجہ ابو سفیان کی بیٹی تھی اور حاکم شام کی پھوپھی. چونکہ نام نہیں لے سکتا میں یہاں پر. یہ رشتہ تھا اس کا مکہ میں ابو لہب کے ساتھ. ابو لہب کی زوجہ ہوئی، بیوی ہوئی. مشکل کیا تھی ساری ابو لہب کے ساتھ؟ پرابلم کیا تھا؟ پرابلم یہ تھی کہ ابو لہب کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جب رسول، اچھا مختلف روایات ہے. ایک روایت ربی بن عاد سے ہے، ایک روایت محاذ بن ربی سے ہے. ایک روایت کے مطابق جب مکہ میں رسول نے تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا، لوگوں کو لا الہ الا اللہ کی دعوت دی. ربی بن محاذ کہتا ہے کہ میں ایک مرتبہ دیکھ رہا تھا کہ محمد کو میں نے دیکھا، میں نہیں جانتا تھا یہ محمد ہے، یہ نبی خدا ہے، یہ وہ ہے کہ جو مکہ میں صادق اور امین کے نام سے مشہور ہے. میں نہیں جانتا تھا ان کے بارے میں. کہا میں نے دیکھا کہ ایک مرتبہ یہ راستے سے گزر رہے ہیں. کون سا راستہ ہے؟ میدان عرفات کے قریب ایک بازار ہے، اس بازار سے گزر رہے ہیں اور لوگوں سے کہہ رہے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ فالنجاح.
جو لا الہ الا اللہ کہے گا اسے نجات مل جائے گی. لا الہ الا اللہ کہو اور نجات کو پالو. لا الہ الا اللہ کا ورد کرو اور نجات حاصل کر لو. یعنی محمد دعوت دے رہے ہیں ایک خدا کی عبادت کی، بار بار کہتے جا رہے ہیں اور آگے بڑھتے جا رہے ہیں. بازار سے بولا میں یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا، اسی دوران میں نے دیکھا جیسے ہی محمد آگے بڑھ رہے ہیں، ایک بوڑھا شخص لیکن خوبرو ہے، اس کا چہرہ لال سرخ ہے لیکن آنکھوں سے بہنگا ہے، یعنی آنکھیں اس کی ٹیڑھی ہے. وہ شخص اس نوجوان کے پیچھے چل رہا ہے اور چھوٹے چھوٹے کنکر اس کے ہاتھ میں ہیں جو نوکیلے ہیں یا چبھنے والے کنکر ہیں. وہ آہستہ آہستہ سے نشانہ لے لے کر اس کے پیروں کی ایڑیوں پر پھینکے جا رہا ہے، اور جیسے ہی وہ کنکر اس کے پیر پر آتا ہے، پیر میں چبھتا ہے یا پیروں کے درمیان آتا ہے تو اس کے پیر زخمی ہوتے ہیں. لیکن دوسری جانب دیکھ رہا ہوں کہ وہ فقط یہ کہہ رہا ہے قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہو اور نجات پالو. اسے یہ فکر نہیں ہے کہ میرے پیر سے خون جاری ہے، میرے پیر زخمی ہو رہے ہیں. میں نے ایک مرتبہ پریشان ہو کے کسی سے پوچھا کہ بھائی یہ کون ہے؟ معاذ بن ربی کہتا ہے میں نے معلوم کیا یہ کون ہے. تو کسی نے کہا تم نہیں جانتے؟ کہا نہیں میں نہیں جانتا. کہا یہ محمد ہے، اور یہ جو پیچھے اس کے ساتھ چل رہا ہے، جو اس کے پیچھے یہ کنکر پھینک رہا ہے، یہ محمد کا چچا ابو لہب ہے. بولا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ چچا اپنے بھتیجے کو تکلیف دے رہا ہو؟ آپ بھی سن کے بولیں گے نا کہ قبلہ کیسی بات کر رہے ہیں، کہ آج کے زمانے میں بھی بہرحال بہت ساری مثالیں آپ کے پاس بھی ہوں گی، آپ کہیں گے کہ نہیں نہیں ایسا ہو سکتا ہے. ہم جانتے ہیں ایسے چچا کو جو اپنے بھتیجے کو پسند نہیں کرتا، یا ہم جانتے ہیں ایسے بھتیجوں کو جو اپنے چچا کو پسند نہیں کرتے. خوب کہا اسی طریقے سے وہ بھی یہی کام کر رہا تھا. کہا معلوم ہوا کہ یہ محمد ہے جو پیغمبر ہے، نبی ہیں، خدا کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، ان کے پاس معجزات ہیں، اور جو ایک خدا کی عبادت کی طرف بلا رہے ہیں، لا الہ الا اللہ کا ورد کرنے کو کہہ رہے ہیں، اور یہ ان کی مخالفت کر رہا ہے. اور جیسے جیسے محمد آگے گزر جاتے ہیں، معاذ بن ربی کہتا ہے کہ میں نے سنا کہ دیکھا کہ وہ ایک طرف تو وہ پتھر مار رہا تھا اور لوگوں سے کہہ رہا تھا کہ اس کی بات نہ مانو. یہ پہلا. اچھا پروردگار کا اتنا سخت ریئیکشن ہے نا کہ پروردگار نے باقاعدہ نام لے کے کہا کہ اے ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے، تو ہلاک ہو جا. پروردگار کا یہ سخت ریئیکشن کیوں ہے؟ اس کی پہلی دلیل یہ کہ جب رسول تبلیغ شروع کر رہے ہیں، تبلیغ کا سلسلہ چل رہا ہے، رسول کے پیروں کو زخمی کرنے والا. دوسری جانب آئے ایک اور روایت کے مطابق کہ جب جب رسول مکے میں مختلف قبائل کے پاس جاتے، جیسے تبلیغ کے سلسلے ہوتے ہیں نا، تبلیغی جماعت والے جاتے ہیں لوگ، اب وہ تو بہرحال پتہ نہیں کہاں کہاں چلے جاتے ہیں اور کیا کیا ہو جاتا ہے. صلی علی محمد. تو وہ تبلیغ کے سلسلے میں رسول جایا کرتے تھے مختلف قبائل میں. مکہ میں رسول کا دستور یہ تھا، مختلف قبیلوں میں جاتے تھے، اور جانے کے بعد ایک خدا کی عبادت، توحید پرستی کی عبادت، ان بتوں سے، لات اور عزا سے منہ پھیرنے کی تلقین، اور یہ تمام چیزیں ایک خدا کی عبادت کی طرف اور بت پرستی سے بیزاری کی تبلیغ کر رہے تھے رسول. وہ کہتا ہے کہ میں اپنے باپ کے ساتھ بیٹھا، میں نے دیکھا کہ رسول محمد مصطفیٰ اس طرح تبلیغ کر رہے ہیں، مختلف قبائل میں جاتے ہیں، اور جیسے ہی قبیلے سے ملاقات ختم ہوتی ہے، محمد آگے بڑھ جاتے ہیں، دوسرے قبیلے کی طرف جاتے ہیں، تو فوراً یہ ابو لہب آتا ہے، اور اس کو نام نہیں معلوم تھا. اس نے کہا کہ ایک سرخ رنگ کے چہرے کا مالک ایک شخص آتا ہے، خوبصورت ہے، خوبرو ہے، چہرہ چمکدار ہے، سرخ ہے، اس کی آنکھیں ٹیڑھی ہیں، اور وہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کی بات نہ مانو، اس پر جادو کر دیا گیا ہے، یہ تمہیں بہکا رہا ہے، تم ایسا کچھ نہ کرو، کوئی خدا نہیں ہے. کہا یہ دوسرا مرحلہ، دوسری روایت. تیسری روایت آپ نے یہ سنا ہے نا، مختلف واقعات سنتے ہیں کہ لوگ حج کا زمانہ آتا تھا، امام کے پاس آتے تھے، مختلف قبائل تھے، مختلف لوگ تھے، سفر کر کے آتے تھے گروہوں میں، امام کے پاس آتے تھے اپنے سوالات لے کے، اپنی مشکلات لے کے، کیونکہ حجت خدا ظاہر تھے.
آج وہ دور ہے ہمارے پاس کہ ہمارے پاس حجت خدا ظاہر نہیں ہے. پروردگار ہمیں اپنے زمانے کے امام کا ظہور میں ان کے ساتھ محشور فرما. اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد. تو جس طرح لوگ اس وقت مکے میں بھی لوگ رسول کے پاس آتے تھے، جیسے جیسے معلوم ہوا کہ دین خدا پھیل رہا ہے، لا الہ الا اللہ کی دعوت دی جا رہی ہے، کوئی محمد نامی نبی ہے جو اپنے آپ کو خدا کا نبی کہتا ہے، مکے میں رہتا ہے اور وہ لوگوں کو دعوت دے رہا ہے، اور فقط ایک جملہ کہہ رہا ہے کہ جو لا الہ الا اللہ پڑھ لے گا وہ نجات پا لے گا. تو اپنی نجات کے لیے لوگ آتے تھے. جیسے ہی مکہ آتے تھے معلوم ہوتا تھا قریش قبیلے سے ہے، قریش قبیلے کے بڑوں سے ملتے تھے تو فوراً ابو لہب سب سے آگے نظر آتا تھا. ابو لہب جان بوجھ کر رسول سے پہلے ان قبائل سے، ان گروہ سے، ان لشکر والوں سے ملاقات کرتا تھا، مکہ میں داخل ہونے والوں سے ملاقات کرتا اور کہتا تھا کہ محمد میرا بھتیجا ہے لیکن اس پر جادو ہو چکا ہے، ہم اس کے جادو کا علاج کر رہے ہیں، جن اس پر مسلط ہو گئے ہیں، اس سے تم ملاقات نہ کرو. قبائل آتے اس طرح سے باتیں سنتے دوبارہ چلے جاتے تھے. بالآخر بہرحال ایک قبیلہ ایسا تھا کہ جو داخل ہوا اور اس نے ملاقات بھی کی، اور اس قبیلے کے ملاقات کے بعد جنگ بدر بھی واقع ہوئی. اچھا جنگ بدر کیا ہوا؟ جنگ بدر میں جب مشرکین مکہ ہار گئے، مشرکین قریش ہار گئے، تو یہ بات کس کے ذریعے سے؟ ابو سفیان کے ذریعے سے ابو لہب تک پہنچے. ابو لہب اس جنگ بدر میں شامل نہیں تھا. اچھا یہ پروردگار کا خاص ریئیکشن تھا ان معاملات پر کہ ابو لہب اس انداز سے نبی کی تبلیغ میں، دین محمدی کی، دین خدا کی، اسلام کی تبلیغ میں اس انداز سے رکاوٹیں پیدا کر رہا تھا. ہم یہ سنتے ہیں نا کہ رسول نے دین کے معاملات میں، تبلیغ میں اتنی تکلیفیں سہی کہ کوئی کچرا پھینکتا تھا، کوئی زخمی کر دیا کرتا تھا، اور زہرا گھر پہ رسول کے لباس کو صاف کیا کرتی تھی. یہ وہ دور تھا جب زہرا تھی. آپ اندازہ کیجئے ابھی تو زہرا نہیں ہے، ابھی خدیجہ الکبریٰ بھی نہیں ہے، رسول تنہا ہے. وہ تنہا رسول اس انداز سے تبلیغ کر رہا ہے. جنگ بدر کے بعد کیا ہوا کہ جب یہ معاملات آگے بڑھے، جنگ بدر ہو چکی، جب یہ خبر پھیلی، ابو سفیان نے بتایا کہ اس طرح سے ہوا، یہ سارے معاملات ہوئے، تو اس وقت ابن عباس سے یہ روایت ہے یا ابن عباس کے بیٹے سے روایت ہے، غالباً ابن عباس کے بیٹے سے روایت ہے کہ وہ بیان کرتا ہے کہ ہم ایک جگہ پر بیٹھے تھے، ابو سفیان نے بتایا کہ جنگ بدر میں اس طرح سے ہوا، یہ سارے معاملات ہوئے. تو اسے بڑا افسوس ہوا ابو لہب کو کہ میں کیوں جنگ میں نہیں تھا، میں جنگ میں ہوتا تو نقشہ پلٹ دیتا، ہم فاتح ہو جاتے، ہم جیت جاتے، ہمارا سر فخر سے بلند ہو جاتا. اس وقت ابن عباس کا ایک غلام وہاں پر موجود تھا. اس نے کہا کہ میں نے دیکھا تھا جنگ بدر میں آسمان سے ملائکہ آ رہے تھے فوج در فوج اور رسول کی مدد کر رہے تھے، اور کہا یہ اس لیے ہو رہا تھا کہ یہ محمد حقیقتاً نبی خدا ہے، پروردگار کا بھیجا ہوا نبی ہے، یہ کوئی جھوٹا نہیں ہے جس پر تو یہ کہتا ہے کہ اس پر جادو ہو چکا ہے، بلکہ ایسا نہیں، وہ حقیقت میں نبی ہے. ایک دلیل بنی یہ بات. جیسے ہی اس نے اتنی سے غصہ آیا، اس نے اپنی چھڑی اٹھائی اور چھڑی سے اسے مارنے لگا تو وہیں پر ام الفضل بھی موجود تھی. ام الفضل عباس کی مادر گرامی، وہ وہاں پر موجود تھی. وہ فوراً آگے بڑھی، انہوں نے اپنی چھڑی سے ایک وار کیا، ایک مرتبہ وار ہوا، ابو لہب زمین پر گرا اور بے ہوش ہو گیا، بے ہوشی طاری ہوئی، سر پہ زخم ہوا. ہوش میں آیا تو اس کے جسم پہ مختلف عجیب سے کوئی بیماری، یا جسے کہہ سکتے ہیں دانے یا مختلف قسم کے
آثار نمودار ہوئے، ایسا لگ رہا تھا برس کی بیماری ہے یا جزام کی بیماری ہے، لیکن مختلف طبیبوں کو دکھایا، یہ علاج نہ ہو سکا۔ نہ یہ بیماری ایسی تھی کہ کہیں سے لگ جائے، نہ کسی انسان سے دوسرے انسان میں منتقل ہونے والی بیماری ہو، نہ یہ بیماری ایسی تھی کہ جس کی کوئی وجہ معلوم ہو سکے۔ ایسی بیماری کے دن گزرتے رہے، چند دنوں میں ہی اس کے جسم سے بدبو آنے لگی۔ وہ زندہ تھا، حجت خدا کے مقابل آیا تھا، ایک وار سے ایسی بیماری ہوئی کہ جسم سے بدبو آنے لگی۔ ایک واقعہ اور یاد دلاؤں، ایک اور نظر دکھاؤں آپ کو۔ واقعہ کربلا کے بعد حسین کے سر سے ایک خون کا قطرہ گرا تھا لعین کے پیر پر، جسم سے کتنی بدبو آ رہی تھی۔ یہ حجت خدا کے مقابل آنے کا ہے، یہ نتیجہ ہے حجت خدا کے مقابل آنے کے لیے۔ یہ ہو گیا۔ اب ہوا کیا؟ بالآخر اسی بیماری میں ابو لہب کی موت واقع ہوئی۔ مکہ والوں کا کہنا یہ ہے کہ ابو لہب جب مر گیا، کچھ دنوں بعد جب اس بیماری سے علاج نہیں ہو سکا، مر گیا، اس کے جسم سے بو آ رہی تھی، اور اس قدر بو آ رہی تھی کہ ہم برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ ہم نے چند غلاموں کو معین کیا اور کہا کہ اس کے جسم کو لے جا کے مکہ سے باہر کسی بیابان میں پھینک دو۔ وہاں پھینک دیا گیا، اس کے باوجود بدبو آ رہی تھی۔ کہا مقرر کیا گیا پھر غلاموں کو، اور کہا گیا کہ اس پر پانی ڈالا جائے، اور مختلف قسم کے پتھر لائے گئے، جو پتھر اس کے اوپر ڈال دیے گئے تاکہ وہ پتھروں کے نیچے دب جائے اور اس کے جسم کی جو بو ہے وہ مکہ کی طرف نہ آئے۔ آج بھی تاریخ اسلام میں جا کے دیکھیے کہ مکہ کی تاریخ میں ملتا ہے، جغرافیہ کے حساب سے ملتا ہے کہ مکہ میں فلاں مقام پر ابو لہب کی قبر موجود ہے، اور وہ کون سی جگہ ہے؟ مکہ سے باہر ہے، آج بھی مکہ سے باہر ہے۔ یہ ابو لہب جو حجت خدا کے مقابل آیا تھا، نبی خدا کے مقابل آیا تھا، اور اسی طریقے سے اس کی زوجہ، اس کی بیوی ام جمیل، وہ بھی جس خاندان سے تھی، خاندان میں نے پہلے بیان کر دیا آپ کے سامنے، اندازہ ہو چکا ہوگا آپ کو خاندان کا نام سن کے کہ کتنی بری خاتون ہوگی، کیا سوچ رکھنے والی ہوگی، کس طریقے سے اسلام کو تکلیف دے رہی ہوگی، اور کس انداز سے اس نے ابو لہب کا ساتھ دیا، اور اس انداز سے رسول کے اسے کیا کہا گیا؟ وَإِمْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، ایسی عورت تیری بیوی وہ ہے جو جہنم کا ایندھن اٹھائے چل رہی ہے۔ جہنم کا ایندھن اٹھائے، ایندھن کسے کہتے ہیں؟ تیل، وہ لیکوڈ جس سے آگ بھڑکائی جائے، جسے ہم آسان الفاظ میں سمجھانے کے لیے کہوں کہ پیٹرول یا مٹی کا تیل، کہ جس کے ذریعے سے آگ بھڑکائی جاتی ہے، وہ اس ایندھن کو لیے چل رہی ہے۔ فی جیدہا حبل من مسد، اور کس طرح سے چل رہی ہے کہ اس کے گلے میں کھجور کی درخت کی یا کھجور کے پتوں کی ایک رسی اس کے گلے میں ڈال دی گئی ہے۔ یہ آیت دو طرف اشارہ کر رہی ہے۔ ایک طرف تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایندھن جو جہنم کا ایندھن ہے، وہ اس طرف اشارہ کیا جاتا ہے کہ یہ اس لیے کہا گیا، کنایا ہے کہ اس کے جسم پر، اس کے نامہ اعمال میں، اس کے کاندھوں پر بوجھ ہے بہت سارے لوگوں کے گناہوں کا، یعنی قیامت میں جب اٹھائی جائے گی تو اس کے کاندھوں پر بوجھ ہوگا بہت سارے مسلمانوں کے یا بہت سارے لوگوں کے گناہوں کا۔ پہلا ایک تفسیر یہ کی جاتی ہے۔ کہ دوسرا ایندھن اٹھانے سے مطلب کیا ہے؟ کہ وہ بہت زیادہ مغرور تھی، بہت زیادہ صاحب ثروت تھی۔ اچھا، صاحب ثروت کیوں تھی؟ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اے ابو لہب تمہیں، جو تم نے دنیا میں جو کچھ کمایا ہے نا، جو تم نے کسب مال کیا ہے، وہ کوئی بھی چیز تمہارے کام نہیں آئے گی، نہ تمہارے کام آئے گی، نہ تمہاری بیوی کے کام آئے گی۔ تم آخرت میں جب آؤ گے، یہ سارا مال و زر جو تمہارے پاس دنیا میں تھا، وہ سب تمہارے کام نہیں آئے گا۔ سورہ شعراء کی آیت میں آتا ہے، لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ قلب سلیم، کوئی چیز نفع نہیں دے گی انسان کو اس دن۔ کس دن؟ اس میدان محشر میں، اس قیامت کے دن کوئی بھی چیز، چاہے وہ اولاد ہو، چاہے تمہارا مال و زر ہو، چاہے تمہاری ثروت ہو، وہ تمام چیزیں جو تم نے کسب مال کیا ہے اس دنیا کے، تو وہ کوئی چیز تمہیں فائدہ نہیں دے گی۔ فائدہ دے گا تو کیا دے گا؟ الا من اتى اللہ قلب سلیم،
بس اگر فائدہ دے گا تو وہ قلب سلیم ہے، وہ قلب جو ایمان اور تقوی کی روح سے بھرا ہوا ہے وہ تمہیں فائدہ دے گا۔ وہ مغرور عورت تھی اور لوگوں کو اپنے مال و زر سے دور رکھتی تھی، یعنی اپنا مال و زر لوگوں تک نہیں دیتی تھی، جسے ہم کہتے ہیں بخیل، کہ ایک انسان کے پاس موجود ہو ایک چیز اور وہ دوسروں کو نہ دے۔ مثال کے طور پر میرے پاس کھانا موجود ہے، مجھے بھوک نہیں لگی، کوئی اور سامنے میرا دوست ہے جسے کھانے کی ضرورت ہے، جو محتاج ہے، جسے احتیاج ہے، بھوک لگ رہی ہے، لیکن میں اسے نہیں دے رہا ہوں، تو کیا کہا جائے گا؟ بخیل۔ ایسے شخص کو بخیل کہا جاتا ہے۔ خود کا پیٹ بھرا ہوا ہے، موجود ہے، لیکن دوسرے بھائی کو نہیں دے رہا، مومن بھائی کو نہیں دے رہا، دوست کو نہیں دے رہا، رشتہ دار کو نہیں دے رہا۔ کیوں؟ یہ میرا مال ہے۔ یاد رکھو اس بات کو کہ جو تیرا مال ہے وہ تجھے ملا اہل بیت کے صدقے میں، اس حسین نے تجھے دیا ہے، اس زہرا نے تجھے دیا ہے، وہ اہل بیت، وہ رسول تجھے دے رہے ہیں۔ تیرا مال کہاں سے آ گیا؟ تیرا مال، اگر تیرا مال ہے تو پھر تجھے وہ قیامت کے دن بھی فائدہ پہنچائے گا، لیکن تیرا جو مال تجھے جو فائدہ پہنچا رہا ہے وہ کون سا ہے؟ وہ تیرے اعمال ہے، مال نہیں، تو تجھے فائدہ پہنچا رہے۔ وہ بھی اپنی ام جمیل، وہ بھی اپنی چیزیں نہیں دیتی تھی، اپنی مال و زر، اپنی دولت لوگوں تک نہیں پہنچاتی تھی، اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ اس کے کاندھوں پر ایندھن ہوگا۔ ایک اور تعبیر بیان کی جاتی ہے کہ کیوں کہا گیا کہ جب رسول اکرم تبلیغ کرنے نکلا کرتے تھے تو وہ جنگل جایا کرتی تھی۔ اچھا یہ کیوں؟ اچھا اس نے ایسا کیوں کیا؟ اس کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ ایسا کیوں کر رہی تھی؟ اس لیے کہ جب یہ سورہ نازل ہوئی نا، کوہ صفا پر رسول تھے اور نازل ہوئی تبت یدا ابی لہب وتب، یہ سورہ نازل ہوئی ہے، اور جیسے ہی اسے خبر ملی کہ میرے شوہر پر محمد مصطفیٰ نے یہ آیت پڑھی ہے، یہ حکم جاری کیا ہے، اس انداز سے میرے شوہر کو کہا گیا، تو وہ اپنے گھر سے نکلی اور ایک پتھر اپنے ہاتھ میں لیے چلی اور گئی ہے خانہ کعبہ کے اطراف میں، کہا کہ محمد وہیں ہوں گے، عموماً محمد وہیں ہوتے ہیں، محمد وہیں ہوں گے، میں جاؤں گی اور اس کے سر پر وار کروں گی، اس پتھر سے اس کے سر پر وار کروں گی۔ پروردگار عالم نے اس کی آنکھوں پر پردہ حائل کر دیا تھا، محمد سامنے تھے لیکن نظر نہیں آ رہے تھے۔ وہ پتھر مارنا چاہتی تھی لیکن بار بار ڈھونڈنے سے اسے محمد نظر نہیں آتے تھے۔ یہ پہلا مرحلہ تھا ام جمیل کا۔ دوسرا مرحلہ کیا کیا؟ کیوں کہا گیا کہ تو اپنے کاندھوں پہ جہنم کا ایندھن لیے چلے گی؟ اس لیے کہا گیا کہ جب وہ رسول تبلیغ کے لیے جایا کرتے تھے تو جس طریقے سے ابو لہب رسول کو تکلیف دیا کرتا تھا، اس طریقے سے کیا کرتی تھی؟ یہ جاتی تھی جنگل میں اور وہاں سے جاڑیاں لاتی تھی توڑ کے، نوکیلی جاڑیاں جس میں خاردار نوک ہوں، چھوٹے چھوٹے کنکر ہوں جس کے اندر، ایسی جاڑیاں لے کے آتی تھی جو زخمی کر دے انسان کو، اور اسے معلوم ہوتا تھا جہاں سے محمد گزریں گے اس راستے پہ وہ بچھا دیا کرتی تھی۔ یہ وہ تھی کہ جو اس انداز سے تکلیف دیا کرتی تھی۔ فی جیدہا حبل من مسد، تمہارے گلے میں، اس کے گلے میں، اس کے گردن میں ایک رسی ڈال دی جائے گی۔ کون سی رسی ہے؟ جو کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی ہے یا کھجور کی چھال سے بنی ہوئی وہ رسی ہے۔ کیوں ڈال دی جائے گی؟ یہ تعبیر کیوں استعمال کی گئی؟ پروردگار عالم کی نے یہ تعبیر کیوں استعمال کی؟ اس کے پیچھے ایک اور روایت، بس چھوٹی سی بات اور پھر انشاءاللہ آپ کی زحمت تمام۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھتے ہیں محمد وآل محمد، صلی علی محمد وآل۔ یہ آیت کی تعبیر اس لیے استعمال ہوئی کہ یہ کنایا ہے اس طرف کہ مکہ میں جب اس کے پاس بہت زیادہ مال تھا، تاجر تھا اپنے زمانے کا، بہت مال و زر تھا، اس کی بیوی کے پاس یعنی اس ام جمیل کے پاس ایک گلوبند تھا اپنے زمانے میں سب سے قیمتی گلوبند، مکہ میں قیمتی گلوبندوں میں سے ایک گلوبند اس کے پاس تھا۔ وہ قیمتی گلوبند وہ اپنے گلے میں رکھتی تھی، اپنی گردن پہ رکھتی تھی، اور لوگوں کے درمیان جب پھرتی تھی تو بتاتی تھی کہ یہ گلوبند میرا ہے، فخر کرتی تھی، وہ مباحات کرتی تھی اس گلوبند کو اپنے گلے میں پہن کر۔
پروردگار عالم نے کہا فی جیدہا حبل من مسد، جب یہ قیامت میں آئے گی، جب جہنم میں ڈالی جائے گی، اس وقت اس کے گلے میں اسی طریقے سے گلوبند ہوگا، اور وہ کون سا ہوگا؟ کھجور کی چھال کا، جو رسی کے طور پر اس کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ عزیزو اندازہ کیجئے پروردگار عالم کا اتنا سخت انداز کیوں ہے؟ کیونکہ حجت خدا کے مقابل آئے۔ حجت خدا کے مقابل کوئی بھی آئے، اس کے ساتھ اتنا سخت مرحلہ ہی ہوگا۔ یاد رکھیں عزیزو، پروردگار عالم نے یہ قانون دے دیا ہے کہ جو ان صفات کا حامل ہے، یقیناً پروردگار نہیں چاہتا اس کا کوئی بھی بندہ جہنم میں جائے، لیکن پروردگار بتلا رہا ہے جو ان صفات کا حامل ہے، یعنی حجت خدا سے جو ٹکرائے گا یا حجت خدا کی مخالفت کرے گا، اس کا حال ایسا ہی ہوگا، اسے جہنم میں اسی طرح ڈال دیا جائے گا۔ اب چاہے وہ مرد ہو، چاہے عورت ہو، چاہے رشتہ دار ہو، چاہے کوئی رشتہ دار نہ بھی ہو، پروردگار نے قانون بتایا۔ دیکھو رشتہ دار جو ہوتے ہیں وہ بھی کبھی منحرف ہو جایا کرتے ہیں، لیکن کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو رشتہ دار نہیں ہیں، جن سے کوئی خون کا رشتہ نہیں ہے، زبان ایک نہیں ہے، لیکن جب وہ محمد کے پاس آتے ہیں عقیدہ ایک ہے، اس لیے محمد کہتے ہیں سلمان منا، سلمان منا اہل البیت، سلمان ہم میں سے ہے۔ رسول سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے، زبان نہیں جانتے رسول کی، رسول کے علاقے کے رہنے والے نہیں ہیں، لیکن عقیدہ ہے جس پر رسول بیان کرے کہ یہ سلمان ہم میں سے ہے۔ یعنی عزیزو اندازہ ہو گیا، قاعدہ سمجھ میں آیا؟ یہ معیار دیکھیں کہ اگر اہل بیت سے جڑنا ہے تو اس عقیدے کو سالم رکھنا ہے، وہ توحید کو سالم رکھنا ہے، وہ خالص توحید تمہارے پاس ہونی چاہیے جو پروردگار عالم کی توحید ہے۔ جو توحید اہل بیت تم تک پہنچا رہے ہیں وہ اہل بیت کی توحید ہونی چاہیے۔ تمہاری اپنی بنائی ہوئی توحید یا تمہارا اپنا بنایا ہوا عقیدہ وہ کافی نہیں ہے۔ بس عزیزو اسی پہ اپنی گفتگو ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ توفیق رہی تو کل ایک اور نئی سورہ اور چند مطالب کے ساتھ آپ کی زحمت کو پروردگار عالم تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ خدایا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما۔ خدایا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ پروردگار اس محفل میں جتنے بھی مومنین موجود ہیں، پروردگار تمام مومنین کی شرعی حوائج کو قبول فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہم سب کو دین محمدی پر صحیح طریقے سے عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس ذکر کا واسطہ، پروردگار ان راتوں کا واسطہ، ان ساعتوں کا واسطہ، ان لمحوں کا واسطہ، ہماری عبادتوں کو، ہماری توفیقات کو، ہماری تمام آزمائشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اپنی آخری حجت امام عصر و زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیمات۔ محمد و آل محمد۔ سورہ فاتحہ کی گزارش ہے، مرحوم حسن علی نشاد نورانی اور ان کے رشتہ دار مرحومین غلام حسین شریف، فاطمہ بائی محمد علی، سید حسن نواب، لیلا بائی غلام حسین، زیرا بائی غلام حسین، حاجی حبیب علی اساریہ، امینہ بائی کریم بھائی، انور علی رحمت اللہ، زرینہ غلام حسین، غلام علی رحمت اللہ، سغرا بانو، نظر علی، امینہ بائی اللہ رکھا، نرجس نظر علی، حسینہ بنت فدا حسین، منور حسین غلام علی، شبیر حسین محمد حسین غلام علی، صابرہ عبد الحسین، جمال بھائی بابول بھائی وزیر، شیرین بھائی جمال بھائی وزیر، اکبر علی جمال بھائی وزیر، سکینہ بھائی نانجی، جینا بھائی حسن علی مرزا، امینہ بھائی حسن علی مرزا، اکبر علی حسن علی مرزا، قاسم علی حسن علی مرزا، سلیم اکبر علی وزیر، حیدر علی اکبر علی وزیر، معصوم علی اکبر علی وزیر، گلشن اکبر علی وزیر، فاطمہ بھائی اکبر علی وزیر،
روشن بانو محمد علی گیلانی، بلکس قاسم علی مرزا، شبیر قاسم علی مرزا، مشتاق قاسم علی مرزا، سعیدہ مشتاق علی، فاطمہ بائی محمد علی کپاڑیا، سلیم غلام علی تھاور، محمد علی داود کپاڑیا، فضل عباس محمد علی کپاڑیا، زہرا بائی فضل عباس، حسینہ بائی رحمت اللہ لاکھانی، علی محمد منیس ورتیجی، یاسمین بانو علی محمد، دولت بانو علی محمد ورتیجی، شکرا بائی نظر علی بدامی، حسین علی علی بائی پونا والا، رقیہ بائی محمد علی، زرینہ بائی فاضل، معصوم علی اکبر علی وزیر، روشن بانو محمد علی گیلانی، مہدی علی رحمت اللہ لاکھانی، انور علی، ضیاء جامنگری، نرجس بائی نظر علی، خیر النساء غلام حسین اساریہ، شہناز علی رضا اساریہ، فاطمہ بائی محمد علی رحمت اللہ لاکھانی، جعفر علی رمضان علی، زرینہ بائی محمد حسین مکھی، انور علی حبیب کانانی، یوسف علی حبیب کانانی، عبدالحسین حبیب کانانی، یوسف حسین علی حبیب کانانی، جینا بائی زوجہ حبیب بائی، عزیز حسین، فدا حسین، نور محمد سومانی، سکینہ بائی شریف بابا، حسن علی سومانی، یوسف علی سومانی، سکرا بائی لالجی بابا، پیار علی سومانی، حسن علی سومانی، قاسم علی اسماعیل سومانی، سکرا بائی لالجی، امینہ بائی علی بائی سومانی، حسن علی بھائی سومانی، پیر بھائی بھیم جی، غلام علی پیر بھائی، عبدالرسول پیر بھائی، مریم بھائی نور محمد، شیرین بھائی نور محمد، شیربانو پیر بھائی، اول بھائی زوجہ پیر بھائی، زہرا بانو بنت محمد علی والجی، سکینہ بھائی جوزہ پیر بھائی، شاکر حسین غلام علی، خیر النساء فدا حسین، محمد حسین غلام علی، محمد علی رحمت اللہ پیر بھائی، سجاد حسین محمد علی رحمت اللہ، نور محمد راجپر، رمضان علی نور محمد، شابان علی نور محمد، علی رضا ہاشم، منیرہ پیار علی، سراج عبدالرسول، دولت بانو، ناصر علی، رضا حسین غلام علی کانانی، اصغر علی کانجی، منصورہ بنت عبدالرسول، بچو علی ملجم محمدانی، زینبہ بنت سلیمان، شیربانو رحمت اللہ، فدا حسین کھوجا، نور بانو زوجہ فدا حسین، حاجی پیر بھائی کانجی، فاطمہ بائی جیراج، نسیم صادق علی، کبرا بائی صادق کھوجا، محمد علی کانجی، کلثوم بھائی پنجا، حیدر علی دال والا، جیراج فیملی اور کھوجا فیملی کے رشتہ دار، شبیر حسین کھوجا، مرضیہ بھائی نظر علی، بہادر علی سومانی، یوسف علی کھوجا، سکون بھائی بنتے یوسف علی، افضل لدھانی، یاسمین بنتے یوسف علی، نور النساء جیون، خادم حسین کھوجا، علی اصغر کھوجا، عمیر شوجا، مریم بھائی بنتے شفیق ایڈن، کریم بھائی فاضل اور فاطمہ بائی علی بھائی، محمد نذیر کریم بھائی، علی حسین کریم بھائی، حسن علی مہر علی، غلام علی حسن علی، ریاض حسین حسن علی، معصومہ بنت حسن علی، لیاقت حسین حسن علی، گلبانو اور حیمانی فیملی، حاجی وزیر علی ابراہیم میوہ والا اور رشتہ دار، یوسف علی موربی والا اور رشتہ دار، محمد رضا موربی والا اور شہدائے ملت، نور محمد افریقہ والا، کلثوم بھائی بنت جعفر، رضوان علی امیر علی، محمد حسین افریقہ والا، حیدر علی حبیب قاسم منوڑی، نور محمد کرم علی، سکینہ بھائی حسن علی، زبار حسین نور محمد، برکت علی نور محمد، نثار علی نور محمد، گلشن بانو اکبر علی، انصار حسین روشن علی، دلاور حسین روشن علی، گلبانو بنت نور محمد، کنیز فاطمہ بنت رمضان علی، محمد حسین رمضان علی فقیر محمد، شگرا بھائی بنت موسیٰ، اکبر علی فقیر محمد، امینہ اکبر علی، زرینہ اکبر علی، کلثوم بنت اکبر علی، امیر علی پٹیل، حسین علی بندے علی، فضل عباس، محمد علی کپاڑیا، فاطمہ بائی محمد علی کپاڑیا، فاطمہ زہرا بنت سمیہ، غلام عباس، برکت علی، فاطمہ بائی رجب علی امیری، شابان علی، بہادر علی نایانی، اکبر علی حاجی والجی اور ان کی زوجہ، وسرام اور ان کے رشتہ دار مرحومین، قاسم علی کرمانی اور ان کی زوجہ، محمد حسین بالو بھائی اور ان کی زوجہ، علی حسین فدا حسین اور ان کے رشتہ دار مرحومین، قاسم علی قمرالدین وکیل، سکینہ بائی جعفر علی وکیل، سلطان علی نور علی، محمد علی اکبر علی دیویکا، محمد محسن علی اکبر علی دیویکا والا، غلام عباس کریم بھائی اور ان کی زوجہ، اصغر علی شیر محمد، زرینہ بائی اکبر علی، علی اصغر، غلام عباس، برکت علی، محمد علی داودانی، کلثوم اکبر علی فقیر محمد، سگرا بائی زوجہ اکبر علی، حسین علی جعفر علی، خیر النساء بنت رمضان علی، شیر محمد کرم علی، سکینہ بائی موتی، داود علی ککریا والا، زرینہ بائی زوجہ داود علی،
اللہ رکھا قاسم کلثوم بھائی دایا بھائی علی رضا بن داؤد علی علی محمد قاسم علی زہرا بھائی زوجہ علی محمد زرینہ بھائی بنتے بچو بھائی حسن علی علی محمد غلام عباس بابا معصوم علی معصومہ اللہ رکھا حیدر علی محسن علی رضا پیرانی اور ان کے رشتہ دار مرحومین طاہرہ بانو حیدر علی لاکھانی اور ان کے رشتہ دار قاسم علی ابن جمال روشن بانو بنتے خان محمد عنایت علی عبد الرسول شہاب الدین غلام عباس علی محمد عبداللہ منیرہ بنتے شیر علی کنیز فاطمہ بنتے امیر علی فرزانہ بانو روشن علی کرجت والا حاجی ڈاکٹر یوسف علی تھاورانی رضیہ عبد المہدی زوجہ یوسف تھاورانی علی رضا باقر علی کھتانی محمد امین کھتانی رجب علی بندے علی فاطمہ بھائی بنتے محمد علی کھیمجی یاسمین رضا بنتے اکبر علی زیب النساء بنتے رجب علی عبید حسین محمد حسین محمد محسن علی حسن علی سجاد رجب علی کیراوالا رجب علی غلام حسین سایانی زیرہ بنتے قاسم علی حبیب علی فدا حسین آزاد لیلا بھائی حاجی بھائی فدا حسین غلام حسین سگرا بھائی لدھا بھائی سکینہ بھائی غلام حسین صابرہ فدا حسین بلال حسین علی رضا برکت علی شیر علی روشن علی نذیری فضا بانو شابان علی گلبانو کریم کھمجی مناس علی لاکھانی فضا بانو بندے علی رجب علی سومجی اور ان کے رشتہ دار شمیم خادم حسین اور ان کے رشتہ دار حبیب علی شیر علی اور ان کے رشتہ دار شیرین بانو بنتے حسین علی مرچن اور ان کے رشتہ دار حیدر علی ترابی اور ان کی زوجہ محمد حسین امیر علی محمد حسین امیر علی زبیر عبد الحسین کانانی سگرا بھائی بنتے حاجی بھائی امیر علی زبیر اور ان کے رشتہ دار شیربانو عبد الحسین فاطمہ بھائی حاجی بھائی اور ان کے رشتہ دار زیرہ بنتے حسن علی والجی جاوید وزیر علی دالوالا دوست محمد لاکھانی فضا فیروزہ بنتے بچو بھائی عابدہ بنتے دوست محمد رمضان علی کھیتانی رضا حسین بادامی فضا بھائی جیون اور تمام علماء عظام مرحومین تمام شہدائے ملت اور تمام مراجعین کرام مرحومین ہم آپ سب کے مرحومین مولانا صاحب کے مرحومین اور جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں رہا ان سب کے لیے سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات تابع بیننا وبینهم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. متوجہ زیارت